علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بریک کے بعد دوبارہ آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے شروع میں بھی عرض کیا کہ یہ آپ کا پروگرام ہے یور کویسچنز آنسرڈ، اس میں آپ کے ہی سوالوں کے جوابات دیے جاتے ہیں۔ تو جو بھی آپ کے ذہن میں شرعی لحاظ سے سوال ہو ضرور آپ سوال کیجئے، آپ سوال پوچھ سکتے ہیں، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے سوالوں کو نوٹ کیا جائے گا اور اس کے جوابات عرض کیے جائیں گے۔ ہم آج خانہ کعبۃ المشرفہ جو کہ بیت اللہ ہے اور اس کا طواف کیا جاتا ہے، اس کے طواف کے کیا فضائل ہیں، خانہ کعبہ شریف کی جو مختلف ادوار میں تعمیرات ہوئیں ان کے حوالے سے ہم نے ابھی سیکھا ہے۔ تو مزید خانہ کعبہ کے فضائل ابھی جاری ہیں، تو موضوع ٹاپک پر بات بھی جاری رہے گی، تو آپ سوالات جو کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل ان سوالات کو بھی ایڈریس کیا جائے گا، ان پر بھی بات کی جائے گی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ خانہ کعبہ بہت ہی بابرکت جگہ ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں ارشاد فرمایا فیہ آیات بینات، اس میں کھلی نشانیاں ہیں۔ اس کی تفسیر میں صدر الافاضل حضرت سیدنا علامہ مولانا محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی خزائن العرفان میں جو ارشاد فرماتے ہیں اس کا میں خلاصہ عرض کرتا ہوں کہ اس میں وہ نشانیاں ہیں جو اس کی حرمت و فضیلت پر دلالت کرتی ہیں۔ ان نشانیوں میں سے بعض یہ ہیں کہ پرند کعبہ شریف کے اوپر نہیں بیٹھتے اور اس کے اوپر سے پرواز نہیں کرتے، بلکہ پرواز کرتے ہوئے آتے ہیں تو ادھر ادھر ہٹ جاتے ہیں، اور جو پرند بیمار ہو جاتے ہیں وہ اپنا علاج یہی کرتے ہیں کہ ہوائے کعبہ میں ہو کر گزر جائیں، اسی سے انہیں شفا ہوتی ہے۔ اور جنگلی جانور ایک دوسرے کو حرم میں ایذا نہیں دیتے، حتیٰ کہ کتے اس سرزمین میں ہرن پر نہیں دوڑتے اور وہاں شکار نہیں کرتے، اور لوگوں کے دل کعبہ معظمہ کی طرف کھنچتے ہیں اور اس کی طرف نظر کرنے سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اور شب جمعہ یعنی جمعہ اور جمعرات اور جمعہ کے درمیانی جو رات ہے اس میں ارواح اولیاء خانہ کعبہ کے گرد حاضر ہوتی ہیں، اور جو کوئی اس کی بے حرمتی کا قصد کرتا ہے برباد ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے جیسا کہ سنا کہ پرندے بھی خانہ کعبہ کے اوپر سے نہیں گزرتے، ہاں جو بیمار پرندے ہوتے ہیں وہ ہوائے کعبہ سے برکت حاصل کرتے ہیں اور اس سے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ کعبہ معظمہ دیکھنا عبادت، قرآن عظیم کو دیکھنا عبادت، اور عالم کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث پاک ہے جو کہ خانہ کعبہ کے فضائل پر ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب کعبہ شریف میں داخل ہوئے تو اس کے کونوں میں دعا مانگی اور نماز نہ پڑھی حتیٰ کہ وہاں سے تشریف لے آئے۔ جب نکلے تو 2 رکعتیں کعبے کے سامنے پڑھیں اور فرمایا یہ ہے قبلہ۔ یہ جو مبارک جملہ تھا کہ یہ ہے قبلہ، اس کی شرح میں مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ الحنان اپنی مشہور زمانہ شرح مرآت المناجیح شرح مشکات المصابیح جو کہ 8 جلدوں میں ہے، اردو زبان میں بہت ہی مایہ ناز شرح ہے، اور اس کو بھی پڑھنا چاہیے، مزید اس میں آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ اس میں اس حدیث پاک کے تحت کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ہے قبلہ، اس کی شرح میں مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ تا قیامت کعبہ تمام مسلمانوں کا قبلہ ہو چکا، کبھی منسوخ نہ ہوگا۔ اس میں لطیف اشارہ اس طرف بھی ہو رہا ہے کہ کعبے کا ہر حصہ قبلہ ہے،
سارا کعبہ نمازی کے سامنے ہونا ضروری نہیں۔ تو آپ ملاحظہ کر رہے ہیں کہ خانہ کعبہ اس کے کتنے فضائل ہیں، اس کی کتنی عظمت ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کعبہ معظمہ، ایک اور مسئلہ ہے جو کہ بہار شریعت میں لکھا گیا ہے کہ کعبہ معظمہ کے اندر نماز پڑھی تو جس رخ چاہے پڑھے، کعبے کی چھت پر بھی نماز ہو جائے گی مگر اس کی چھت پر چڑھنا منع ہے۔ اور خانہ کعبہ کی طرف سفر، جو حج کی تیاری کر رہے ہیں، جو سفر پر جا رہے ہیں، اس مبارک سفر پر جا رہے ہیں، اس کے قصد سے گھروں سے چلنا اور اس کی طرف سواری پر سوار ہو کر جانا یا پیدل جانا، اس کے کیا فضائل ہیں۔ شعب الایمان کی حدیث ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ بہت ہی پیارے صحابی ہیں جو کہ مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے، اور سرکار دو عالم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو دنیاوی حیات مبارکہ کے آخری 4 سال جب مدینہ پاک میں تھے تو اس وقت آپ نے اسلام قبول کیا، مگر اسلام قبول کرنے کے فوراً بعد آپ دن رات شب و روز پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر رہتے، آپ کی تعلیمات کو سیکھتے، احادیث مبارکہ کو سنتے، جمع کرتے، اور بعد میں بھی آپ ساری عمر علم دین سیکھنے سکھانے میں آپ رہے۔ اسی وجہ سے آج احادیث مبارکہ کا جو ذخیرہ ہمارے پاس موجود ہے، اس میں سر فہرست حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ آپ سے بکثرت حدیثیں منقول ہیں۔ اس کی وجہ میں نے عرض کر دی۔ تو آپ روایت فرماتی ہیں کہ میں نے ابو القاسم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو خانہ کعبہ کے ارادے سے آیا اور اونٹ پر سوار ہوا تو اونٹ جو قدم اٹھاتا اور رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے لیے نیکی لکھتا ہے اور خطا مٹاتا ہے اور درجہ بلند فرماتا ہے، یہاں تک کہ جب کعبہ معظمہ کے پاس پہنچا اور طواف کیا اور صفا مروہ کے درمیان سعی کی، پھر سر منڈایا یا بال کتروائے تو گناہوں سے ایسا نکل گیا جیسے اس دن کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ سبحان اللہ۔ تو آپ نے ملاحظہ کیا کہ اگر کوئی خانہ کعبہ کے قصد ارادے سے چلتا ہے اور اونٹ پر سوار، پچھلے دنوں میں پرانے دنوں میں اونٹ پر سواری کی جاتی تھی، آج گاڑیاں ہیں، ہوائی جہاز ہیں، تو قدم قدم پر اللہ تعالیٰ نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ ذرا غور کریں کہ اگر آپ انگلینڈ سے خانہ کعبہ شریف کی زیارت کے لیے مکہ مکرمہ کی طرف، عرب شریف کی طرف سفر کرتے ہیں تو اگر اونٹ پر سوار ہو کر جایا جاتا تو کتنے قدم بنتے اور کتنی نیکیاں آپ کو حاصل ہیں، اور ہر قدم پر ایک ایک نیکی کا وعدہ ہے، اور ہر قدم پر ایک خطا مٹائے جانے کا وعدہ ہے، اور ہر قدم پر ایک درجہ بلند ہونے کا وعدہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمت ہے اس امت پر۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ شب اسرا کے دولہا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے طفیل اس امت کو کتنی برکات اور فضائل سے نوازا گیا ہے کہ ان کا سفر حج کے لیے نکلنا، چلنا اور سواری پر سوار ہونا، اور ان کو ہر قدم پر اجر دیا جانا، یہ سب صدقہ ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کہ آپ کے صدقے ہی ہمیں یہ ساری نعمتیں حاصل ہوئی ہیں۔ جی سید اظہر بھائی فون کال پہ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ مجھے آپ سے 2 سوال حج کے ثواب کے سلسلے میں پوچھنا ہے۔ ایک سوال تو یہ ہے کہ جو حج کا ثواب ہے جس کے بارے میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے والدین کی طرف
محبت و شفقت سے نظر ڈالے یا جو بھی اس کے الفاظ مجھے صحیح یاد نہیں ہیں، اسے ایک حج کے برابر ثواب ملتا ہے. اور پھر یہ بھی کہا گیا اگر تم بار بار اس نظر سے دیکھو گے تو بار بار تمہیں حج کا ثواب ملے گا. تو ذرا اس حج کے ثواب کی ذرا سی وضاحت فرمائیے جو اس حدیث شریف میں ہے، کہ کہیں اس کا کوئی اور انٹرپریٹیشن تو نہیں ہے حج کے ثواب کے ضمن میں. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جو لوگ نفلی حج یا عمرہ کرتے ہیں، اگر وہ اس نیت کے بدلے میں کچھ خیرات کریں، کسی کی مدد کریں، کچھ کریں، تو جہاں تک ثواب کا لیول ہے اس میں کیا فرق آ سکتا ہے یا نہیں آئے گا، اور کیا اس کی اہمیت کو پیش نظر رکھ کر ایسا کیا جا سکتا ہے؟ جی ضرور انشاءاللہ. شکریہ. جی ٹھیک، بہت شکریہ آپ نے کال کی شاہ صاحب، جزاک اللہ خیر. ماشاءاللہ سید اظہر شاہ صاحب نے شفقت فرمائی اور 2 سوال کیے ہیں، ان کے جواب بھی انشاءاللہ عرض کیے جائیں گے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ خانہ کعبہ کی طرف جو قصد کیا جاتا ہے، جو چلا جاتا ہے، اس کے کتنے فضائل ہیں اور کتنی برکتوں سے ہمیں نوازا جاتا ہے. اور یہ خانہ کعبہ، اس کے بارے میں ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ شہنشاہ خوش خصال پے کرے حسن و جمال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بے شک کعبے کی ایک زبان اور 2 ہونٹ ہیں. اور اس نے شکایت کرتے ہوئے عرض کی، یا رب عز و جل، میری طرف بار بار آنے والے اور میری زیارت کرنے والے کم ہو گئے ہیں. تو اللہ عز و جل نے وحی فرمائی، میں خشوع و خضوع اور سجدے کرنے والا انسان پیدا فرمانے والا ہوں جو تیرا اس طرح مشتاق ہوگا جس طرح کبوتری اپنے انڈوں کی مشتاق ہوتی ہے. سبحان اللہ. تو یہی وجہ ہے کہ آج الحمدللہ لاکھوں بلکہ کروڑوں انسانوں کے دلوں میں خانہ کعبہ کی محبت ہے، اس کی تڑپ ہے، اور اس میں حاضری کی تمنا ہے کہ اے کاش ہمیں بھی سر کی آنکھوں سے بیداری میں خانہ کعبہ کے حضور حاضر ہونے کی توفیق مل جائے، اور ہم بھی اس شعر کے مصداق ہو جائیں جو کہ سیدی اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے بھائی جان شہنشاہ سخن مولانا حسن رحمت اللہ تعالی علیہ کا ہے کہ حضور کعبہ حاضر ہیں، حرم کی خاک پر سر ہے. حضور کعبہ حاضر ہیں، حرم کی خاک پر سر ہے، بڑی سرکار میں پہنچے مقدر یاوری پر ہے. اے کاش ہمیں بھی یہ سعادتیں بار بار نصیب ہوں کہ ہم بھی خانہ کعبہ شریف کی زیارت، اس کے طواف کی برکتیں حاصل کر سکیں اور ان فضائل کے حقدار بن سکیں جو ہمیں پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں. ایک اور تاریخی لحاظ سے واقعہ پیش آیا، وہ بھی بہت انٹرسٹنگ ہے. وہ واقعہ ہے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا. آپ کو معلوم ہے کہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں، بیٹے ہیں. آپ بھی اللہ کے نبی ہیں، آپ کے والد محترم بھی اللہ کے نبی ہیں. اور حضرت داؤد علیہ السلام کو تو ایک کتاب بھی عطا فرمائی گئی تھی. آسمانی 4 جو کتابیں ہیں ان میں سے ایک کتاب زبور شریف آپ کو عطا کی گئی تھی. تو عرض کر رہا تھا کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی حکومت عطا فرمائی کہ جو آپ سے پہلے بھی کسی کو نہیں عطا ہوئی اور نہ ہی آپ کے بعد کسی کو عطا کی جائے گی، کہ روئے زمین پر پوری دنیا پر all over the world آپ کی حکومت تھی. چرند پرند جانور سب آپ کی اطاعت کرتے تھے، آپ ان سے باتیں بھی فرماتے تھے. اور سورہ نمل میں ہدہد کا واقعہ بھی ہے، آپ کا اس کے ساتھ مکالمہ، اس کا بھی ذکر ملتا ہے. اور اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام جنات پر بھی حکومت فرماتے تھے، جیسا کہ آپ نے پروگرام کے شروع میں بھی سنا ہوگا
کہ بیت المقدس کی تعمیر جو کہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے فرمائی وہ جنات سے ہی کروائی تھی۔ جی ہاں، حضرت سلیمان علیہ السلام بہت شان و شوکت والے نبی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو دعا جو آپ نے فرمائی تھی کہ اے اللہ مجھے ایسی حکومت عطا فرما کہ مجھ سے پہلے نہ کسی کو ملی نہ میرے بعد کسی کو ملے گی۔ جی ہاں، اسی وجہ سے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کا بھی مفہوم ہے، خلاصہ اس طرح ہے، آپ نے ارشاد فرمایا اگر میں چاہتا تو اپنے رب عز و جل سے دعا کرتا کہ مجھے بھی ایسی حکومت عطا کی جاتی، مگر مجھے اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا سے حیا آتی ہے۔ جی ہاں، پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر چاہتے تو پہاڑ سونے کے ہو کر آپ کے ساتھ ساتھ چلتے، اگر آپ چاہتے تو بظاہر دنیا کا جو مال و دولت ہے، دنیا کی آسائش ہے، اس کی راحتیں ہیں، اس سے بھی جو ہے آپ مشرف ہوتے، مگر آپ نے سادگی کو، مگر آپ نے عاجزی کو، مگر آپ نے فقر کو اختیار فرمایا، اور خود ارشاد فرماتے ہیں الفقر فخری۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عاجزی ہے، اور اگر آپ چاہتے تو وہی ہوتا جو بھی آپ خواہش فرماتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا تھا لولا کلمہ خلقت لا فلاک۔ اے پیارے، اگر آپ کو بنانا مقصود نہ ہوتا تو ہم کچھ بھی نہ بناتے، تو سب کچھ، سارے جہان، تمام عالمین، اور جو بھی دنیا آخرت کے نظام میں جتنی بھی نعمتیں ہمیں ملی ہیں یہ سب صدقہ ہے ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا۔ تو میں عرض کر رہا تھا، حدیث پاک ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اس کے بارے میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت ہوا میں اڑتا ہوا جا رہا تھا۔ اب امیجن کریں، آج تو لوگ ہیلی کاپٹر میں، ہوائی جہاز میں سفر فرماتے ہیں، سفر کرتے ہیں، اور وہ دور تھا کہ جب اس کا نام و نشان نہیں تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کس قدر عظمت، شرافت، بزرگی عطا فرمائی کہ وہ تخت پر تشریف فرما تھے، اور ان کا تخت ہوا میں اڑتا ہوا جا رہا تھا۔ جب کعبہ معظمہ سے گزر ہوا تو کعبہ رویا، اور بارگاہ احدیت میں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کی کہ ایک نبی تیرے انبیاء سے اور ایک لشکر تیرے لشکروں سے گزرا، نہ مجھ میں اترا نہ نماز پڑھی۔ اس پر ارشاد باری تعالیٰ ہوا نہ رو، میں تیرا حج اپنے بندوں پر فرض کروں گا جو تیری طرف ایسے ٹوٹیں گے جیسے پرند اپنے گھونسلے کی طرف، اور ایسے روتے ہوئے دوڑیں گے جس طرح اونٹنی اپنے بچے کے شوق میں، اور تجھ یعنی تیرے شہر میں نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کروں گا جو مجھے سب انبیاء علیہ السلام سے زیادہ پیارا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر، یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جو شعر میں نے ابھی پڑھا، یہ یوں سمجھ لیں کہ اسی حدیث پاک، اسی روایت کا خلاصہ ہے۔ تو آپ نے ملاحظہ کیا کہ کس طرح کعبہ مشرفہ کی بھی خواہش تھی کہ اللہ کا نبی میرے پاس حاضر ہو، تو اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی دعا کو کس طرح مستجاب فرمایا کہ نبی آخر الزمان جو کہ سارے نبیوں کے بھی سردار ہیں، جی ہاں، ہمارے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ساری مخلوق میں سب سے افضل ہیں۔ جی ہاں، اب تمام انبیاء کے بھی امام ہیں، سید الانبیاء ہیں، اور تمام مخلوق میں آپ سب سے بلند مرتبہ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بزرگی، بہت شان و عظمت سے نوازا ہے۔ اسی لیے سجدی اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کا مشہور کلام ہے، سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں کا آقا ہمارا نبی۔ تو میں عرض کر رہا تھا خانہ کعبہ شریف کے فضائل، اس پہ ہم بات کر رہے تھے، اور آپ نے ملاحظہ کیا کہ الحمدللہ اس تھوڑے سے وقت میں ہم نے کافی چیزیں سیکھی ہیں۔ تو آپ امہ چینل کو
روزانہ ہی دیکھا کریں۔ بالخصوص میں عرض کروں گا کہ صبح 10 سے لے کر 12 بجے تک جو 7 ڈیز کی یہ نشریات ہیں، 7 دن ہفتے میں یہ پروگرام ہوتا ہے، اور اس میں الحمدللہ مختلف علماء کرام اپنے مختلف ٹاپکس پر گفتگو فرماتے ہیں، اور آپ کے جو سوالات ہیں ان کے وہ جوابات ارشاد فرماتے ہیں۔ بہت ہی معلوماتی یہ سلسلہ ہوتا ہے، اور مختلف موضوعات پر بات ہوتی ہے۔ جو سوالات ہوتے ہیں اس سے بھی آپ کو کافی سیکھنے کو ملتا ہوگا، تو آپ بھی اگر چاہیں کوئی سوال کرنا تو آپ سوال کر سکتے ہیں۔ اور آپ نہ صرف اپنے لیے بلکہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی بات ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کو پتہ چلے، تو آپ سے عرض ہے کہ آپ سوال کیجئے، اور آپ کے سوال کے ذریعے اگر وہ بات دوسرے لوگوں کو پتہ چل گئی، ان کی معلومات میں اضافہ ہوا، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ کا ذریعہ ہوگا۔ ابھی انشاءاللہ ہم تھوڑی دیر میں بریک کے لیے جائیں گے، اور بریک کے بعد بھی لائنز اوپن ہوں گی۔ آپ آف ایئر بھی سوال کر سکتے ہیں، آن ایئر بھی سوال کر سکتے ہیں، اور بھی جو ذرائع ہیں ان کے ذریعے رابطہ کر کے آپ سوال کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم دین حاصل کرنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی ہم بریک کے لیے جا رہے ہیں، بریک کے بعد انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی۔